بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس وقت ہم دیار گلی میں ہیں اور دیار گلی کا ایک پہاڑی علاقہ ہے جہاں پر ہم اس وقت موجود ہیں، اور کافی بلندی سے میں ابھی نیچے اترا ہوں۔ آگے روڈ ہے جس پہ میں نے جانا ہے، تو ابھی چلتے ہیں آگے اور آپ کو مزید ویو دکھاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیے کیسے اللہ پاک نے ان پہاڑوں پر اتنے بڑے درخت، اور کیسا نظام اللہ کا۔ وہ نیچے بائک جا رہا ہے سپیڈ، اور میں نے بھی ایسے ہی جانا ہے، تو چلیں آگے چلتے ہیں۔ لیں جی، فائنلی میں لینڈ کر گیا ہوں، بالکل نیچے آ گیا ہوں، اور اوپر درخت ہیں، آسمان ہے، اور نیچے بھی درخت ہیں اور آسمان ہے، اور رنگولی جگہ ہے یہ جہاں میں پہنچا ہوں۔ اور بیسیکلی تو میں نے سٹارٹ کی تھی ویڈیو آپ کو عمل بتانے کے لیے، اور گزشتہ سیشن میں بھی میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے مسائل کو حل کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ جب اللہ پاک نے ہی مسائل کو حل کرنا ہے، پھر اللہ رب العزت سے ہم ویسے کیوں نہ مانگیں جیسے صحابہ اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا اور اپنے مسائل کو حل کروایا، اپنی حاجتوں کو پورا کروایا، ہر مقصد میں کامیابی حاصل کی۔ تو اللہ رب العزت کے تعلق سے وہ تعلق ہمیں مل جائے، ہم کامیاب نہ ہوں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، ہم بھی اللہ رب العزت سے مانگ سکتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب بندہ، وَإِذَا اور جب، سَأَلَكَ، اللہ اکبر، میرا بندہ سوال کرتا ہے، میرا بندہ پکارتا ہے، میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے، میں قریب ہوں اس کے، میں بہت قریب ہوں اس کے، بہت قریب ہوں۔ ادعونی، مانگو تو صحیح مجھ سے، بھی مانگو، اللہ حکم دے رہے ہیں، ادعو امر کا صیغہ ہے، ادعونی، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، میں تمہاری حاجت پوری کروں گا۔ تو جس نے اللہ رب العزت سے مانگنا شروع کر دیا، اس کے مسئلے حل ہونا شروع ہو گئے، اور جو ہر وقت اللہ سے مانگتا رہتا ہے اس کے مسئلے حل نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت سے مانگنے کی نیت کیجیے، اللہ سے مانگیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اپنے مسائل نماز کے ذریعے حل کرواتے تھے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ موجود ہیں اور ایک صحابی دعا کر رہے ہیں، نفل پڑھ کے جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام پوچھ رہے ہیں جانتے ہو کیا مانگ کے گیا ہے؟ صحابہ کے پوچھنے پر فرمایا نمک مانگ کے اللہ سے گیا۔ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں بھی صحابہ مانگتے ہیں تو نفلوں کے ذریعے، نماز کے ذریعے اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں۔ اور جب نماز کا حکم آیا تو صحابہ بڑے خوش تھے کہ ہمیں اللہ رب العزت سے مانگنے کا ذریعہ مل گیا، ہمیں اللہ رب العزت کے خزانوں سے لینے کا راستہ مل گیا۔ اور آج ہمارا نماز کی طرف تو دھیان ہی نہیں جاتا۔ ایک بندہ بیمار ہو گیا، آج ہمارا کیا ہے؟ بیمار ہو گیا، سنت عمل کیا ہے کہ اس کے لیے نفل پڑھو، اور ساتھ سبب کے طور پہ میڈیسن دو، نفل پڑھو، صدقہ دو، اور دعا کرواؤ، سب کچھ کرو، اور ساتھ ساتھ علاج بھی کرو۔ اب ہمارے کیا ہے؟ ہمارے علاج کرتے رہتے ہیں، علاج سے آرام نہ آئے تو چلو جی صدقہ دو، اور کنڈیشن خراب ہوئی تو چلو جی دعائیں کرواؤ، پھر نفل پڑھواؤ، پھر سب کچھ کرواؤ۔ ہمارے سسٹم الٹا ہے، نفل پہلے ہیں، دو نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو، پھر ڈاکٹر کو چیک کروانے جاؤ، اللہ سے دعا مانگو، ڈاکٹر سے چیک کروانے جاؤ۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا، بندہ جا رہا ہے ہاسپٹل کی طرف، اس کو لے کے جاؤ، لیکن باقی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پاس کھڑے ہو کے رو رہے ہیں، آگے پیچھے گھوم پھر رہے ہیں، خبریں دی جا رہی ہیں فلاں کا ایکسیڈنٹ۔ بھئی آپ نفل پڑھو، اللہ سے اس کے لیے صحت مانگو، اگر ہم اس سے پہلے اہتمام کر لیں تو ایکسیڈنٹ میں زیادہ نقصان نہ ہو، اور اللہ رب العزت اس کو جلد ریکور کر۔ ہر مسئلے کے لیے حل یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوں، لیکن ہم الٹے ہی ہیں۔ تو ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، نماز کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کروانا ہے۔ نماز اللہ سے مسائل حل کروانے کا بہترین راستہ ہے۔ تو بیسیکلی وظائف جتنے بھی میرے ہیں اب ان کا سیٹ اپ وہ اللہ رب العزت سے مانگنا ہی ہے، ورنہ یہ کن فیکون کی نماز اور تسبیح کے جو ہے وہ استخارے اور یہ ساری چیزیں، یہ آج کل کے نئے لوگ آپ کو طرح طرح کے وظیفے نکال کے دیں گے تاکہ آپ اٹریکٹ ہوں اور اچھے اچھے وظیفوں کی طرف بڑھیں۔ اللہ سے مانگنے کا دل ہی نہیں کرتا ہمارا،
گھنٹہ ہو گیا وظیفہ کرتے ہوئے اور دعا 1 منٹ کر کے اٹھ کے وہ جا رہا ہے۔ ان وظائف کا بیسک سیٹ اپ سن لیجئے۔ آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے اور اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا رحمان یا اللہ یوں پکارنا ہے اللہ کو جیسے بچہ اپنی مصیبت تکلیف پریشانی میں اپنی ماں کو پکارتا ہے۔ اللہ کو یوں پکاریے، وہ اللہ جو عزت ذلت کے مالک ہیں، نفع نقصان کے مالک ہیں، زندگی موت کے مالک ہیں، وہ اللہ رب العزت جو آپ کی دنیا آخرت کے سارے مسئلوں کا حل فرما سکتے ہیں، جو آپ کو عزت بھی دے سکتے ہیں، آپ کو سکون بھی، راحت بھی، چین بھی دے سکتے ہیں، اور جن کے قبضہ قدرت میں ہے کہ وہ آپ کی ہر مسئلے کو حل فرما دے، اس اللہ کو یوں پکارنا ہے جیسے بچہ اپنی ماں کو پکارتا ہے، یا رحمان یا اللہ، یا رحمان یا اللہ۔ اللہ رب العزت کو پکارتے رہیے، پکارتے اس وقت تک جب تک آپ کا دل بھر نہ آئے، آنکھوں میں آنسو نہ آ جائیں، آنکھیں ہی نم ہو جائیں تو اللہ سے مانگ لیں، قبولیت کا وقت ہے۔ آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بس یہی ہے مسائل کا حل، مانگیے، 2 نفل پڑھیے پھر مانگیے، پھر 2 پڑھیے پھر مانگیے، پھر 2 پڑھیے، 1 گھنٹے میں 2 نفل پڑھیں، ہر گھنٹے میں کرتے جائیں۔ اگر نہیں نماز پڑھنی تو ہر نماز کے بعد یہ عمل کر لیں، اذان ہوتے ہی عمل کر لیں۔ یاد رکھیے وظائف مسائل کا حل نہیں ہے، یہ تو اللہ سے مانگنے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ سے مانگیے، اللہ پاک کے مبارک اسماء کے ذریعے، ان مبارک ناموں کے ذریعے جن کے ذریعے اللہ رب العزت دنیا آخرت کے سارے مسئلوں کا حل فرما دیتے ہیں۔ لیکن اصل مانگنا مقصود ہے، دعا کرنا مقصود ہے۔ عمل کیجئے اس نیت کے ساتھ کہ یہ ایک سبب ہے، ایک میڈیسن ہے اللہ سے مانگنے کی، پھر اللہ رب العزت سے مانگیے اور اس کی برکتیں دیکھیے۔ اللہ رب العزت کرم فرمائیں گے، رحمت فرمائیں گے، آپ کے بڑے سے بڑے مسئلے کو لمحوں میں حل فرما دیں گے۔ بس یقین سے مانگ لیجئے اور یاد رکھیے اگر آپ کسی غیر سے رابطہ کرتے ہیں، حضرت میرا مسئلہ حل کروا دیں، میرے اور بھی بڑے مسئلے ہیں، میرے مسئلے آپ نہیں حل کرنے ہیں۔ اولم یکفی بربک، کیا میں تیرا رب تیرے لیے کافی نہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں نہیں، آپ کافی نہیں۔ عمل یہ بتا رہا ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے، ہمارے لیے استخارے کرنے والے، نام والدہ کا نام لے کر لوٹنے والے، تصویر لے کر لوٹنے والے، بلیک میل کرنے والے، نام والدہ کا نام لے کر ہمارے اوپر جادو کر کے اور پھر جادو کو ہٹا کے ہم سے ہی پیسے لینے والے، اور جنات کو مسلط کرنے والے، اور نام والدہ کا نام لے کر جنات کو اس قدر مسلط کرنے والے کہ میاں بیوی کے آپس کے مسائل میں وہ جنات ان سے زنا کرتے ہیں، اور یہ سب ذلیل کرنے والے اور جادو نصیبت بندش بتا کر لوٹنے والے، یہ سب ان سب کو میں اپنا رب سمجھتا ہوں، جو میں ان کی طرف دوڑا چلا جا رہا ہوں اور میں ان سے استخارے کرواتا پھرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ کی زندگی میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں تھیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں آپ اور میں ایک ذرہ بھی ان پریشانیوں کو برداشت نہیں کر سکتے، ان تکلیفوں کو برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ میں سے کوئی کمنٹ کرے جس نے پتے کھا کے گزارا کیا ہو، جس نے اور اس کی اولاد نے اور اس کے گھر والوں نے 3 سال تک پتے کھائے ہوں، لیکن اندازہ نہیں ہے کتنی مشقت سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ میں حیران ہوں اس ذات کو چھوڑ کر، اس محبت کرنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ کر یہ لوگوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں، ہمارا استخارہ کر دیں، ہماری فال نکال دیں، ہمارے ستارے ملا دیں، یہ شرک اعمال کرتے پھرتے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی قسمت میں ضلالت لکھی ہوئی ہے اور یہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتے پھرتے ہیں۔ اگر آپ میں غیرت ہے تو اللہ سے اپنا تعلق جوڑیے، اللہ سے مانگیے، اللہ سے اپنے مسائل حل کروائیے۔ نہیں آپ کو سمجھ آتا تو اسلامک ہب آفیشیل اور آسان وظیفہ آفیشیل کی روزانہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سن لیا کریں۔ آپ کو اللہ رب العزت کا تذکرہ اور بڑائی سن کر وہ ایمان آپ کا بنے گا جو ایمان صحابہ کا تھا، کیونکہ صحابہ ہر وقت اللہ رب العزت کا اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ وہ تذکرے سننے سے محبت بڑھتی ہے۔ یہ موبائل فون پہ محبت کے دعوے، جانو میں نہیں رہ سکتا آپ کے بغیر، یہ ہو گیا وہ، یہ 1 مہینہ بعد کرتے ہیں، مرنے والے ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے بغیر۔ کیوں؟ کہ محبت کا اظہار کیا ہے۔ یہ اظہار اللہ رب العزت سے، نبی علیہ السلام سے کریں گے تو کیا محبت نہیں آئے گی؟ سوچئے گا ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عمل کے شروع اور آخر میں درود پاک ضرور پڑھیے گا، درود پاک کثرت سے پڑھا کریں، عمل کر لیا کریں، اور باقی سارا دن یہ وظیفہ اپلوڈ کیا گیا، جب تک نیکسٹ وظیفہ اپلوڈ نہیں ہوتا ہر گھنٹے میں نفل پڑھیں۔ نماز نہیں پڑھنی تو ہر نماز کے بعد کر لیں، جب نیکسٹ وظیفہ اپلوڈ ہو پھر اس طریقے سے اللہ سے مانگنا شروع کر دیں۔ اور جس طرح کسی نہ کسی میڈیسن سے آرام آتا ہے، اللہ آرام دیتے ہیں، شفا دیتے ہیں، کسی نہ کسی عمل سے مسئلہ بھی حل ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس عمل کی مدت
آپ کا مسئلہ حل ہونے تک ہے، ورنہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے اعمال کرتے رہنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔